آج کی ویڈیو میں جنت کے بارے میں ان تمام باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا جنہیں آج سے پہلے کسی نے شیئر نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ جنت کی معلومات کو سوال و جواب کے فارمیٹ میں بیان کروں گا، جیسا کہ حوض کوثر کیا ہے، حوض کوثر اس وقت کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا۔ حوض کوثر ایک حوض ہے جس کی تہ مشک کی ہے۔ یہ یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک بار اسے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر اس وقت جنت میں ہے، لیکن قیامت کے دن اسے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے۔ ان 5 نہروں کے نام سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل ہے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوں گی۔ جنت میں جنتی گروہوں کی شکل میں داخل ہوں گے۔ پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے نہایت روشن ستارے کی مانند چمکدار ہوں گے۔ کیا اہل جنت ہماری طرح کھا پی کر قضائے حاجت کریں گے؟ جنتی جو چاہیں گے کھائیں گے اور جو چاہیں گے پیئیں گے، لیکن نہ قضائے حاجت کریں گے نہ ناک صاف کریں گے۔ ان کا کھانا ایک ڈکار کی صورت میں ہضم ہو جائے گا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام قرار دیا ہے، جن کو استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی مثال شراب ہے۔ دنیا اور جنت کی شراب میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی شراب میں بدبو، کڑواہٹ، نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں، جبکہ جنت کی پاکیزہ شراب ان سب باتوں سے پاک و صاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی شراب پلائے۔ جو کوئی جنتی شراب پینے کا خواہش مند ہے وہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس کاروان میں شامل ہو جائے۔ کیا جنتی جنت میں عبادت کریں گے؟ اگر کریں گے تو وہ کون سی عبادت ہوگی؟ جواب ہے، اہل جنت کی زبان پر ہر وقت تسبیح و تکبیر جاری ہوگی اور وہ تلاوت قرآن بھی کریں گے، مگر یہ تلاوت لذت اور ترقی درجات کے لیے ہوگی۔ جنتیوں کو فورس نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر ہی موجود ہیں۔ کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا۔ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جنتیوں کے درجات ہوتے ہیں، تو کیا جنت میں ادنیٰ جنتی کو کوئی انعام دیا جائے گا؟ جواب ہے، ادنیٰ جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے جن کا ادنیٰ موتی مشرق اور مغرب کا درمیان روشن کر دے گا۔ دنیا میں تو ہمارے سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں 72 بیویاں دے گا اور ہم انہیں سنبھالیں گے بھی۔ سوال ہے، جنتی باہم ملاقات کے لیے کس قسم کی سواریوں پر جائیں گے؟ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، لیکن وہ رہیں گے جنت میں ہی۔ کیا جنت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو وہ کون کون سے جانور ہیں؟ جواب ہے، جنت میں 10 جانور جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت یعنی گدھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ نمبر 9، بلقیس کی خبر لانے والا ہدہد۔ اور نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ ایسے لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں وہ اعراف میں رہیں گے۔ یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں وہ رہیں گے جن شہداء کے والدین ان سے ناراض ہوں گے، یا وہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ان سے راضی اور ایک ناراض ہوگا، انہیں یہاں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمان جنات بھی اعراف میں رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔